حضرت یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ زندگی پر کیف پائی اگرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب دل کے اندر آتے ہیں تو بھائی گناہ چھوڑنے میں ایک غم ہوتا ہے نا۔ بالفرض مثال کے طور پر نیٹ کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھے، لیکن ایک دم خیال آتا ہے نہیں اللہ نے منع کیا ہے، تم کہاں سے دیکھ رہے ہو اس کو؟ کوئی ٹاک شو آ رہا ہے، اس کے اندر غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان بازی، پھر ایک دم خیال آتا ہے ارے یہ کہاں لگا دیا بھائی، اس کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے، حرام ہی حرام ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ہی اچھالا جا رہا ہے۔ اور یقین جانو ویل لکل ہمزہ لمزہ اسی کو کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے والے ہوں، جو تانا دینے والے ہوں، وہی کہلاتے ہیں نا ویل لکل ہمزہ لمزہ، وہی کہلاتے ہیں۔ تو آج جو ٹاک شو کے اندر ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے، ہمزہ لمزہ تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، عیبوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں، اور تانا طنز تشنی گالیاں یہ چل رہی ہوتی، مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر زیادہ ہمزہ لمزہ ہوگا وہ اتنا ہی پرفارمنس کے اعتبار سے اچھا ہوگا، اس کے ویورز بھی اتنے ہوں گے۔ اس کے ویوز بھی اتنے بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا ہے یہ بھائی اللہ تعالی کی ذات ان سب چیزوں سے ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قربان کر دیں گے، خون کر لیں گے اپنی تمناؤں کا، اپنی آرزو کا، نہیں بھائی اللہ اس سے ناراض ہوتا، میں نہیں دیکھوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے مزے کے ساتھ خود تیرے دل کے اندر اتریں گے۔ اب تیرے دل کے اوپر غم رہے گا، تیرے دل کے اندر غم نہیں جا سکتا۔ اگر تیرے اوپر کوئی پریشانی تکلیف آئی تو تیرے دل کے اوپر رہے گا اس کا اثر تیرے دل کے اندر اتر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس دل کے اندر سکون کا مالک ہو وہ دل بے سکون نہیں ہو سکتا۔ وہ دل بے سکون نہیں ہو سکتا۔